لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الكوكب الدري سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض طيبة المدينة أبي القاسم بالزهراء محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ایک صلوات پڑھیں اللهم صل علی محمد وآل محمد معزز سامعین کرام بزرگان ملت اور محترم اللہ کعبہ تشریف فرمائے مسلسل عزائے امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہم سب مسلسل مجالس کا انعقاد بھی کر رہے ہیں اور اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں ہمیں صرف اور صرف جو ہے اپنے آپ کو حسین کے لیے جو ہے وقف کر دینا اور اس طرح سے وقف کرنا ہے کہ جیسا ہم سے حسین چاہتے. ظاہر ہے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ کہتے ہیں وہ کہ جس طرح معصوم کی حدیث ہے کہ اگر رمضان تمہارے درمیان سے آ کے گزر جائے اور اگر تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو تمہارے نماز اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان سے یہ 2.25 مہینے آ کے گزر جائیں اور اگر تمہارے اندر حسینیت والی بات پیدا نہ ہو تو تمہاری مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں. اذان گرامی، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو حسینی بنا کے پیش کرنا ہے. یہ محرم تبدیلی، چونکہ محرم یہ جو قیام ہوا امام حسین علیہ السلام نے کیا، یہ اسی لیے تو کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا
انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں مدینے سے خروج جو کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اگر ابھی ہم نے اپنے آپ کو نہ سنوارا تو پھر ہم کب سنواریں گے؟ کیونکہ یہ محرم اسی کی آتے ہیں، یہ مجلسیں جو برپا ہوتی ہیں، ممبر سے جو بیان ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈالنا چاہیے، ورنہ پھر فائدہ کیا ہے کہ ہم فرش پہ آئے اور نیاز کھائی اور چلے گئے۔ نیاز کھانے تو ہم آتے نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ ہمارا ہم اپنے امام کے مقصد کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے امام بھی کوئی ایسے ویسے امام نہیں ہیں۔ ابھی آپ شعر بھی سن رہے تھے کہ خلیفہ بنا لو گے اور امام کہاں سے لاؤ گے، اور یہ وہ اس طرح کے آپ نے شعر سنے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے امام بھی تو ایسے ویسے نہیں ہیں، کیونکہ یہ الہی نمائندے انہیں اللہ نے بنایا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب ہمارے امام ایسے ہیں تو پھر امام کے چاہنے والے بھی ایسے ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اپنی گفتگو کا اسی، چونکہ میں نے امام یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ بقرہ کی بہت ہی مشہور معروف آیت ہے، 124ویں آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا ان کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے، فَاتَمَّهُنَّ، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہ گفتگو ہے سیدھی صریحی طور پر ترجمہ، یعنی واضح ترجمہ جو ہے وہ پیش کر دوں جلدی جلدی، کہ پروردگار نے پیغمبر کو یاد دلایا۔ اب ظاہر ہے کہ یاد بھی اسی کو دلایا جاتا ہے کہ جو اس وقت موجود رہا ہو، جو گواہ ہو۔ ہر کسی کو تو یاد نہیں دلایا جاتا نا، اس لیے کہ اگر کوئی واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہی نہ ہو، کوئی بزرگ آ جائے اور آگے کہے اس وقت کو یاد کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بزرگ باتیں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم بیچ میں کچھ بول دیتے ہیں تو کہتے ہیں تم کیا جانو، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم کیا جانو جو بیچ میں بول رہے ہو۔ عزیزان گرامی، تو پتہ یہ چلا کہ دستور دنیا یہ ہے کہ بات اسی سے کی جاتی ہے، گواہ اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جس نے اس چیز کو دیکھا ہو۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے نہ جانے کتنی جگہ پر پیغمبر گرامی قدر کو گواہ بنایا کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ اسی طرح سے پیغمبر کو پروردگار یاد دلا رہا ہے کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے لیا کچھ کلمات کے ذریعے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اس وقت بھی موجود تھے، کیونکہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ انی کنت نبیا، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، پیغمبر پہلے موجود تھے۔ یا لفظوں کو اگر جمع کر دوں اور بات آسانی سے آپ تک پہنچا دوں تاکہ بات طویل نہ ہو جائے، تو پیغمبر اس وقت بھی موجود تھے کہ جب کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا اور محمد تھے۔ اس وقت کچھ بھی نہ تھا، ہو کا عالم تھا، محمد تھے اور محمد تھے اور محمد کا خالق تھا۔ کچھ بھی نہ تھا کہ جب محمد تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ عزیزان گرامی، نہ جانے کتنے سو سال تک، نہ کتنے ہزار سال تک، نہ کتنے ہزار سال تک، نہ جانے کتنے ہزار سال تک پیغمبر کا نور سجدے میں رہا۔ پھر پیغمبر سے اللہ نے کہا کہ اپنے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو۔ عزیزان گرامی، جب پیغمبر نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو اب عزیزان گرامی دیکھیے کیا ہوا کہ جب پسینے کے قطرات جبین مبارک میں ظاہر ہوئے تو فوراً اللہ نے کہا کہ پیغمبر اس پسینے کو نہ پوچھنا۔ تو پیغمبر نے پوچھا یا اللہ کیا کرے گا؟ کہا کہ ہر ایک پسینے کے قطرے سے ایک نبی کو بناؤں گا، ایک نبی کو بناؤں گا۔ کہا کہ نبی کو بنائے گا تو اب دنیا یہ نہ کہے کہ ہم نبی سے زیادہ اہل بیت کو کیوں بڑھا کے بتاتے ہیں، اس لیے کہ جو نبی کے پسینے سے پیدا ہو اسے نبی کہتے ہیں، جو رسول کے خون سے پیدا ہو انہیں اہل بیت۔
रसूल के पसीने से पैदा हो वो कम अज कम नबी होता है। जो रसूल के खून से पैदा हो वो अहले बैत हैं। तो अजीजान गिरामी बात ये चल रही थी कि उस वक्त भी नबी थे जब कुछ न था, नबी थे और नबी का पैदा करने वाला था, खालिक पैगंबर था और पैगंबर थे और कोई न था। उस वक्त भी मेरा नबी नबी था। और ये कहा कि इन्नी कुंत नबियन अल आदमो बैनल माए वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो अजीजान गिरामी, तो अब अल्लाह गवाह किसे बनाएगा? अब अल्लाह गवाह किसे बनाएगा? गवाह तो उसे बनाएगा ना कि जिसके सदक़े में ये कायनात खल्क़ हुई है, उसे नबी और उसे गवाह बनाएगा, उसे शाहिद बनाएगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने कहा कि उस वक्त को याद करो कि जब इब्राहीम का इम्तिहान लिया गया और वो उसमें कामयाब हो गए। बस अल्लाह ने क्या कहा? इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, कि हमने आपको लोगों का इमाम बनाया। उसके बाद फिर क्या हुआ? फौरन जनाब इब्राहीम ने सवाल किया, वमिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में जाएगा, मेरी ज़ुर्रियत में रखेगा? अल्लाह ने ये जवाब नहीं दिया। ऐसे जनाब इब्राहीम के सामने बात वाज़े की, वाज़े तौर पर अल्लाह ने जवाब जो दिया है वो वाज़े तौर पर क्या कहा? कहा कि ला यनालो आहदिज़ ज़ालिमीन, कि ये ओहदा जालिम तक नहीं पहुंचेगा, ये ओहदा जालिम तक नहीं पहुंचेगा। यानी इमामत का ओहदा मोतबर था, मोहतरम था, कीमती था। तभी तो जनाब इब्राहीम जैसा नबी, जो खलील भी है, जो नबी भी है, जो रसूल भी है, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक है, तो वो सवाल ये कर रहा है, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत में रखेगा या नहीं रखेगा? यानी सवाल करना जनाब इब्राहीम का ये बता रहा है कि इमामत कोई मामूली ओहदा नहीं है, कि जो अल्लाह दे रहा है। जनाब इब्राहीम को कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, कि हमने आपको लोगों का इमाम बनाया। जनाब इब्राहीम ने सवाल किया, मेरी ज़ुर्रियत में रखेगा या नहीं रखेगा? जैसे ये सवाल किया, अल्लाह ने कहा ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा। जैसे ही कहा कि ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा, तो इससे ये बात वाज़े हो गई कि इमाम को ज़ालिम नहीं होना चाहिए। इमाम जो होगा वो ज़ालिम नहीं होगा, इमाम जो होगा कुछ भी हो ज़ालिम नहीं होगा। तो अब ये बात समझ में आई अल्लाह की इस कौल से कि इमाम जो है वो ज़ालिम नहीं हो सकता। जब इमाम ज़ालिम नहीं हो सकता, तो अब तारीख़ में एक शख्सियत के बारे में लिखा कि कुतिला अलीयुन अलैहिस्सलामु लिशिद्दति अदले, कि अली को शहीद ही इसीलिए किया गया, अली को कत्ल ही इसीलिए किया गया क्योंकि अली बहुत ज़्यादा अदालत करते थे। तो अब अज़ीज़ाने गिरामी समझ में आया कि इमाम वही होगा कि जो आदिल हो, ये अल्लाह कह रहा है। और अली के बारे में ये बात मशहूर है कि अली से ज़्यादा कोई अदल और इंसाफ नहीं करता था। तो अब अज़ीज़ाने गिरामी, अली के मुकाबले में जो भी आएगा वो आदिल नहीं हो सकता, वो आदिल नहीं हो सकता। यानी अली के मुकाबले में आने वाला जालिम तो हो सकता है मगर आदिल नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। अली के मुकाबले में आने वाला कुछ भी हो सकता है मगर आदिल नहीं हो सकता। तो अली के मुकाबले में जो आया तो उसकी सामने वाले की इमामत खिलाफत जो भी थी वो क्या हो गई? बातिल हो गई। इसलिए कि जो भी इमाम होगा वो क्या होगा? आदिल होगा। ये अल्लाह ने वाज़े कर दिया। तो अब अली के मुकाबले में जो भी आएगा, इमाम है ना अली, तो अली के मुकाबले में जो भी आएगा वो जालिम होगा। अली आलिम है तो उसके मुकाबले में जो आएगा वो जाहिल होगा। अगर अली इमाम है तो इमाम में सारी सिफात यकजा कर दी गई है। तो अब अज़ीज़ाने गिरामी, अली के मुकाबले में जो भी आया, या लफ्जों को रख रहा हूँ कि इमाम के मुकाबले में जो भी आएगा वो जाहिल होगा, इमाम के मुकाबले में जो भी आएगा वो बुज़दिल होगा। अली के मुकाबले में या इमाम के मुकाबले में अब कोई भी आएगा वो शुजा नहीं हो सकता। तो अब अगर कोई 39 दिन तक चाहे अब भाग आए, दिल बोला अली बोला, अली बोला, के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, मस्जिद बोली मिंबर बोला अली बोला, अली बोला, मस्जिद बोली
कर बोला, अली मौला अली मौला तारा टूट कर बोला, अली मौला अली मौला नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अज़ान गिरामी आप तवज्जो की कि जो भी इनके मुकाबले में आएगा 39 दिन तक अगर कोई जाए मैदान में और वापस चला आए और 40वें दिन अगर किसी की जरूरत पड़े जो साहिब लेवाइल हम्द हो, जो लापता हो, जिसके लिए तलवार उतरी हो, अजीजाने गिरामी अब वो जा रहा है तो अब वो होगा कि जो सबसे बहादुर होगा, जो ऐसा होगा कि जो गैर फर्रार होगा, जो मैदान में टिकने वाला होगा। अब अजीजाने गिरामी हर कोई तो मैदान में नहीं टिक सकता, वही होगा वो इमाम होगा। अब इमाम की सिफत यह है कि वो शुजा भी हो तो वो मैदान में ऐसे टिका होगा कि गैर फर्रार होगा। तो अब अगर इमाम की कोई ज़ुर्रियत भी हो, अगर वो करबला में आए, अगर वो बिना तलवार और नेज़े के जाए और दरिया छोड़ के लोग भाग जाए तो ये बात समझ में आती है कि ये कोई और नहीं है बल्कि या तो इमाम होगा या इमाम की ज़ुर्रियत में से कोई होगा कि जिसके अंदर ये सिफत होगी। तो अज़ान गिरामी इमाम जो होगा वो ऐसा होगा जो बाकमाल होगा। अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को लोगों का इमाम बनाया। जनाब इब्राहीम है लोगों के इमाम, पूरी कायनात के इमाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के इमाम हैं। आपको इब्राहीम जो कमांड दी गई है वो लोगों तक सीमित है, आप उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आप इमाम हैं लोगों के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खाली आप लोगों के इमाम हैं तो अब आप ही इमाम हैं। हमने कुछ ऐसे लोगों को भी पैदा किया है कि जो कायनात के इमाम हैं, या लफ्जों को बदल कर यूं कहूं कि जो कायनात के इमाम, यानी अगर इब्राहीम वो है कि जो लोगों के इमाम है, लेकिन जो इब्राहीम का इमाम है वो भी यहाँ पर अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। तब अजीजाने गिरामी इब्राहीम का इमाम कौन? कहा कि अली, अली उस जात का नाम है कि जो खुद कह रहा है कि हमने सारे नबियों की छिप के मदद की और पैगंबर की छिप के भी मदद की और खुल के भी मदद की। ऐसा इमाम होना चाहिए, ऐसा इमाम होना चाहिए कि जो सारे सिफात व कमालात का मज़हर हो इमाम। अगर इल्म कलाम में तारीफ उठा के देखें इमाम की, तो इमाम की तारीफ ये है कि इमाम उस शख्स को कहते हैं, उस शख्सियत को कहते हैं कि जो इंसान को मंजिले कमाल तक लेके जाए, इंसान को मंजिले कमाल तक लेके जाए। अब अज़ीज़ाने गिरामी जो बाकमाल होगा वही तो इंसान, वही शख्स तो इंसान को बाकमाल बनाएगा, कमाल तक लेके जाएगा। अब जिसके जो खुद बाकमाल ना हो वो जो है कैसे लेके जाएगा कमाल तक? भाई अब अगर आप दुनियावी मिसाल देखें तो होता ये है कि जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कहीं किसी ट्यूटर के पास जाते हैं तो ऐसे को तलाशते हैं कि जो बाकमाल हो, तो जो करना जाने के जो बाकमाल हो। हर ऐरे गहरे के पास तो नहीं जाते हैं। हमारा मिजाज ये है कि हम बाकमाल इंसान को तलाश करते हैं। हम ऐसे उसको उस्ताद नहीं मानते कि भाई जो 10वीं में 10 बार फेल हुआ हो तो हम उसे उस्ताद थोड़े मानेंगे। 10 बार तो बहुत बड़ी बात है, जो एक बार भी फेल हो गया हो उसे भी कबूल नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये फेल हो चुका है। हम ऐसे को तलाशते हैं कि जो बाकमाल हो, जो हमें मंजिल कमाल तक लेके जाए। तब अज़ीज़ाने गिरामी अगर आप तवज्जो करें तो जो खुद बाकमाल ना हो, जो खुद बाकमाल ना हो तो वो हमें मंजिल कमाल तक कैसे लेके जाएगा? तो मंजिल कमाल तक ले जाने के लिए शर्त ये है कि वो बाकमाल होना चाहिए। अब अज़ीज़ाने गिरामी बाकमाल कौन होगा? का बाकमाल इमाम होगा, और इमाम बाकमाल होगा, वही मंजिल कमाल तक इंसान को लेके जाएगा।
اب انسان کو تلاشنا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے امتحان رکھا کہ آپ تلاشیے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. صفات ہم بتائیں گے. اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کے حوالے سے اور نبیوں کے حوالے سے سب کے حوالے سے جو ہے بات کی، لیکن کہیں جو ہے امامت و ولایت کے حوالے سے نام لے کے بات نہیں کی، کہیں بھی نام لے کے بات نہیں کی، بلکہ جو ہے صفات بتائے. کیا صفات ہم بتا رہے ہیں، امتحان تمہارا ہے کہ تم جا کے تلاشو، ان شخصیتوں کو ڈھونڈو کہ وہ کون ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیے نہ جانے کتنی آیت پڑھی ہیں، جیسے جو ہے شب ہجرت میں مولا کائنات جب بستر پہ سوئے تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. کبھی اللہ نے آیہ ولایت کو نازل کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ تمہارا پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے. اور اس کے بعد جو صفت بتائی ہے، نام نہیں لیا ہے، کہا کہ وہ ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب آپ ہمیں تلاشنا ہے کہ بھائی وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے، کون وہ شخصیت ہے جو اپنے نفس کو بیچتی ہے مرضی معبود کے عوض، کون ایسی شخصیت ہے کہ جو مسکینوں، یتیموں، فقیروں کو کھانا کھلاتی ہے. اب یہ ہمیں تلاشنا ہے جا کے. یہی ہمارا زندگی کا امتحان ایک بہت بڑا ہے کہ ہمیں اس در کو، شخصیتوں کو پہچاننا ہے، اس تک پہنچنا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ساری چیزیں بتا دی، نماز بتا دی، روزہ بتا دیا، پیغمبر کے ذریعے طریقے بھی بتا دیے، سب کچھ کر دیا، لیکن پیغمبر سے پہچانوا بھی دیا کہ یہ علی انہیں پہچانو، لیکن لوگوں نے نہیں پہچانا. صفات، مظہر، کمال، جو کچھ تھا سب پروردگار نے قرآن میں رکھ دیا. اب آپ کو تلاشنا ہے. آپ تلاشیے جا کے ایمان کون ہوگا، ایمان کی ویلیو کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روز محشر ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب جس کا جیسا امام ہوگا ویسے ہی اس کی امت ہوگی، ویسے ہی اس کی امت ہوگی. جیسا جس کا امام ویسے ہی اس کی امت ہوگی. تو امام کوئی معمولی عہدہ تھا نہیں. جناب ابراہیم نے یہی تو سوال کیا تھا، پروردگار میری ذریت میں یہ عہدہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. جناب ابراہیم کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ویلیو ہے امامت کی، امپورٹنس ہے امامت کا، یعنی اہمیت ہے امامت کی. کچھ تو ویلیو ہے اس کی، کچھ تو اہمیت ہے. تو اب جناب ابراہیم کا سوال کرنا اس بات کی علامت ہے، اور اللہ کا یہ کہنا کہ ہم روز محشر آپ کو آپ کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تب جیسی جس کی امت ہوگی ویسے ہی اس کا امام ہوگا. الحمدللہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں ولایت علی تھی، جہاں ولایت علی تھی، جہاں امامت تھی، جہاں ولایت تھی. ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں ولایت و امامت تھی، تو ہم نے بھی ایسے کو امام مانا کہ جنہوں نے ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. وہ شرمندہ ہونے بھی کیسے دیتے، کیونکہ وہ خود کبھی شرمندہ نہیں ہوئے. تو وہ کیسے شرمندہ ہونے دیتے، کیونکہ وہ خود شرمندہ نہیں ہوئے، تو وہ کیا شرمندہ ہونے دیں گے. اچھا ایسے بالکل لازم و ملزوم والا معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے چاہنے والوں کو نہیں چھوڑا اور چاہنے والوں نے ان کو نہیں چھوڑا، بالکل پکڑے رہے ایک دوسرے کو. انہوں نے بھی کہا کہ تم نے ہمارا دامن تھاما ہے تو ہم تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. اور تمہارے جب بھی تم کسی بھی جگہ پہ بھی کھڑے ہوگے تو فخر کے ساتھ سر اٹھا کے کھڑے ہوگے، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ تم ہی وہی لوگ ہو کہ جو سر اٹھانے کے قابل ہو، اس لیے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. ہمارا چاہنے والا ہی سر اٹھا کے چل سکتا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہوتا ہے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. شاید یہی وجہ تھی کہ جب جناب زینب دربار یزید میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ یزید کا جو تخت تھا اسے اونچائی پہ رکھا گیا اور اہل بیت کو، اہل حرم کو پستی میں بٹھایا گیا اور چاہا یہ گیا کہ اہل حرم کو ذلیل کر دیا جائے. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ یزید تو کیا سوچتا ہے کہ تو یہ سوچ
رہا ہے کہ تم نے ہمیں پستی میں بٹھا دیا ہے، تو تم نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، تو یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے ہمیں ذلیل نہیں کیا اس لیے کہ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ دیکھ تو نے اپنا تخت بلندی پر رکھ کے اپنی ذلالت کا سامان کر لیا۔ تو یزید نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ دیکھ تو تخت کی بلندی میں بیٹھ کے ہم سے سر جھکا کے بات کر رہا ہے، اور ہم بستی میں بیٹھ کے تجھ سے سر اٹھا کے حیدر 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 میرا حیدری حیدری آواز بلند امامت کمال تک لے جانے کا نام ہے۔ جو خود با کمال نہ ہو وہ ہمیں کمال تک کیسے لے کے جائے گا؟ تو مولا نے ہمیں سنبھال لیا اور ہم نے مولا کے دامن کو تھام لیا۔ ہم نے کہا مولا ہم آپ کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ٹینشن نہ لو، ہر جگہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے ایسوں کے دامن کو پکڑا۔ اب تو دنیا کے اپنے اپنے ضرب کی بات ہے کہ کون کیسے کو امام مانے۔ ہم گئے امام کو ڈھونڈتے ہوئے کہ بھائی اللہ نے کہا کہ ہم روز محشر آپ کو آپ کے امام کے ساتھ بلائیں گے، چونکہ امامت پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو کہا کہ ہم آپ کو آپ کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہم نے کہا اچھا اللہ نے تو کہہ دیا تو اب ہم چلے ڈھونڈتے ہوئے۔ ایک مسجد میں پہنچے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مولوی صاحب لنگی پہنے اور کرتا پہنے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کے پاس جا کے کہا کہ آپ ہمارے امام بنیں گے؟ کہنے لگے کیسے امام؟ کہنے لگے ویسے تو ہم امام ہے ہی ہیں مسجد کے، کیسے امام؟ کس امام کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے کہا وہی امام جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ دلائیں۔ تو آپ بتائیے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت۔ جو ان لوگ کے جو جملے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہا انہوں نے لاہور پڑھی تو کہا جاؤ یہاں اپنے لالے پڑے اور تم کہہ رہے ہو کہ امامت کرو۔ تو اس کے بعد اب دوسرے اس میں پہنچے مسجد میں، تو دوسری مسجد میں پہنچے، تو دوسری مسجد پہ جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ یہ تھوڑے جامع مسجد کے امام ہیں، تو ان کے جو ہے ہاؤ بھاؤ بھی ٹھیک لگ رہے تھے، کلف والا کرتا اور بہترین لانڈری کا دھلا ہوا، اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی امام صاحب، کہنے لگے جی۔ میں نے کہا کہ آپ امام بنیں گے؟ کہنے لگے ہم تو جامع مسجد کے امام ہیں۔ اب کہاں سے امام اور کون سا امام بناؤ گے؟ امام کعبہ تو بن نہیں سکتے۔ کہا کہ نہیں وہ والے امام کی بات نہیں ہے، نہ دو کلّہ ناسم بے امام والے امام کی بات ہے۔ آپ امام بنیں گے کہ روز محشر ہمیں لے کے چلیں، ہم آپ کی امت میں ہو جائیں؟ کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم ابھی تلاش ہی رہے تھے، اسی اسنا میں ایک در سے آواز آئی کہ تم کس امام کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، آؤ تمہیں حقیقی امام کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس آواز پہ ہم نے لبیک کہا تو اس در پہ پہنچے کہ جس در پر جہاں کمال ہو، جہاں فضیلتیں اپنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں قبول کر لیجئے۔ جب اس در پہ پہنچے تو عزیزان گرامی ہم نے اس کو امام مانا کہ جو با کمال تھا۔ دنیا نے نہ جانے کس کو امام مان لیا، ہم نے جس کو امام مانا وہ ہر اپنے زمانے میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین مخلوق، لیکن دنیا نے جسے امام مانا اسے یہی نہیں پتا کہ صبح کی 2 پڑھانا ہے یا 4، جمعہ بدھ کو پڑھانا ہے یا جمعے کو، جسے خود یہ نہ پتا ہو یا ساری تاریخ کو اگر یکجا کر دیا جائے اور ایک جملے میں کہا جائے تو دنیا نے جس کو امام مانا وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر ہم بھٹک جائیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دینا۔ اب سنیے
کہ دنیا نے جسے امام مانا اس نے اس کو امام مانا جو خود یہ کہہ رہا ہو کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر لگا دینا، لیکن ہم نے اسے امام مانا جس نے کہا پریشان نہ ہو، تم نے ہمارا دامن پکڑا ہے، تم ہمارے چاہنے والے ہو، مرو گے تب بھی ہم تمہارے ساتھ، قبر میں بھی ہم تمہارے ساتھ، محشر میں بھی ہم تمہارے ساتھ، کوثر میں بھی ہم تمہارے ساتھ، جنت میں بھی ہم تمہارے ساتھ۔ تو اب ہم اپنا اپنا مقدر ہے کہ کون کس کو امام مانتا ہے، اب جس کا جیسا امام اس کا ویسا ہی انجام۔ چمن چمن گلی گلی علی 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 ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 زہرا کا شوہر حسنین کا بابا کعبے کا کعبہ داماد پیغمبر جبریل کا ٹیچر ہم سب کا مولا ہم سب کا لیڈر ذرا زور سے بولو سب مل کر بولو آقا ابو ذر رہبر کا رہبر نعرے محمد صلوات امامت اور امام ہم نے ایسوں کو مانا جس نے ہمیں بڑھ کے سہارا دیا اور کہا کہ مرو گے بھی تو ہم تمہارے ساتھ۔ یہ اور بات ہے عزیزان گرامی کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ سب کی قبروں میں جاتے ہیں، امام سب کی قبروں میں جاتے ہیں، نہ جانے کتنے مرا کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، لیکن چاہنے والے کو اپنی زیارت کراتے ہیں اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو اپنی زیارت نہیں کراتے لیکن جاتے ہیں۔ 2-3 روایتیں ہیں کہ جس میں جو ہے کسی میں پنجتن پاک کی بارے میں، کسی کے رسول خدا اور مولا کائنات کے بارے میں کہ آتے ہیں مرنے کے وقت، لیکن ایک روایت اور ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مولا کائنات آتے ہیں خالی، لیکن اگر تینوں روایتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی چیز کامن ہے، ایک شخصیت کامن ہے، وہ مولا کائنات، وہ تو آتے ہی آتے اور آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ کیسے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ قبر میں بھی کوئی جا سکتا ہے، یہاں جا سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مان بھی لیا کہ قبر میں جاتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں مان سکتے کہ جتنے لوگ مرتے ہیں دنیا میں سب کیا جاتے ہیں۔ کیا تم تاریخ پڑھو تو تاریخ میں ملتا ہے کہ علی 40 جگہ گئے، سب نے بلایا علی میرے یہاں آؤ، علی میرے یہاں آؤ، علی میرے یہاں آئیے، یا علی میرے یہاں آئیے، آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے۔ علی سب کے یہاں گئے، جب اگلے دن آئے تو سب جمع ہوئے، کہنے لگے کل علی میرے یہاں تھے، ساتھ میں دوسرے نے کہا کہ جو ہے علی میرے یہاں تھے، تیسرے نے کہا جھوٹے ہو تم، علی میرے یہاں تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، علی میرے یہاں تھے۔ جب سب آپس میں لڑنے ملنے لگے تو عزیزان گرامی پیغمبر نے کہا تم سب خاموش ہو جاؤ، علی ہمارے ساتھ۔ کہا کہ پیغمبر نے کہا علی میرے ساتھ تھے، پیغمبر نے کہا جبریل اترے، کہنے لگے یا رسول اللہ علی میرے ساتھ تھے۔ جناب عیسیٰ 4 آسمان پہ ہیں، ابھی بھی باحیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی میرے ساتھ تھے۔ عزیزان گرامی بات یہ نہیں ہے کہ علی سب کے ساتھ تھے، کہ 40 جگہ ہی علی گئے، یہ تو ہماری کمزرفی تھی کہ ہم نے 40 جگہ ہی بلایا، یہ تو ہماری کمی تھی کہ ہم نے علی کو 40 جگہ بلایا۔ علی کو اگر ہم 40 یا 400 4000 4 لاکھ جگہ بلاتے تو علی وہاں بھی آتے۔ اس بات ہی سے سمجھ جائیے کہ نہ جانے کتنے علی کے چاہنے والے گرتے ہوں گے اور زبان سے نکلتا ہے یا علی مدد۔ کرتے ہیں نعت علی علی، مشکل
मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशाली नारे हमारी ये कमी है कि हमने बुलाते ही कम है ना, जितना बुलाओगे उतना ही आए। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, जिसके पास इस वर्ष अज़ा जैसे बेहतरीन ज़रिया हो अहले बैत को अपने घर बुलाने का। किसी ने एक मिसरा, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन एक मिसरा मुझे याद है कि करम ये शेर है, ये करम ये मजलिस शब्बीर ने किया वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। तो मजलिस अज़ा का करम है कि जो हमें इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को अपने यहाँ बुला ले, जिनका मकाम अर्श हो, उन्हें हम फर्श पर बुलाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम मौला को कम बुलाते हैं। हम तो गमों में मुश्किलात में याद करते हैं पहले, जबकि हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों में भी अहले बैत को याद करें। हम अपनी खुशियों में भूल जाते हैं अहले बैत। अगर कोई हम लोग के यहाँ रिवाज है, आखिरी बात करूँ बाब फ़ज़ाइल की, कि हमारे यहाँ एक रिवाज है वो कि जब शादी होती है किसी की, तो सबसे पहले जो है एक रिवाज है कि शादी का जो कार्ड छपता है वो जो है जाते हैं वो किसी इमाम बारगाह में जो नज़दीक में होती है या करबला या उसमें जो है जाके रखते हैं। और मतलब उनकी इंटेंशन ये होती है, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये जैसे सबको रस्मी दिया जा रहा है वैसे ही मौला को भी दे रहे हैं। मौला आप हमारे घर, मकसद ये है कि मौला को अपने घर हम दावत दे रहे हैं कि आप आइए, ये एक इंटेंशन। लेकिन उसके बाद जैसे अगर हम आप मिसाल के तौर पर हमने आपको बुलाया, ये तबलीगी पहलू है, इसे जो है पैगाम समझ के रख लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। हम ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने किसी को दावत दी तो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ काम नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रूठ जाए, नाराज़ हो जाए, चले जाए। तो जैसे हम मौला को दावत देते हैं, मौला आप हमारे यहाँ आइएगा, उसके बाद कोई ऐसा नापसंदीदा काम करें जो अहले बैत को नापसंद, उसी में नहीं, उसमें ही नहीं, और भी जितने भी काम पहले तो दावत दें और उसके बाद फिर ऐसा काम करें। तो जब हम आम इंसान के लिए नहीं चाहते तो सोचिए जो कायनात के अमीर, जो मासूमीन हैं, उनको हम बुला के अगर उनको हम कहते हैं आइए, उसके बाद कहते हैं जाइए, हमारी ज़रूरत नहीं है नऊज़ुबिल्लाह कि हम कहते हैं मौला जाइए, लेकिन हम उन्हें वापस अगर करें तो अज़ीज़ान गिरामी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। ये फ़र्श अज़ा बहुत बड़ी नेमत है। जब भी इस फ़र्श अज़ा पे आइए तो एक सलाम कीजिए हज़रत ज़ैनब कि ये बीवी ज़ैनब, आप पर सलाम हो कि आपने इतनी बड़ी नेमत फ़र्श अज़ा को अज़ादारों अय्याम अज़ाए इमाम हुसैन, इतने कमाल, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल। पहली मुदाफ़िया विलायत अली जो कायनात में है वो बीवी फ़ातिमा ने अपने ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिरवाना कबूल किया, लेकिन अली की विलायत को बचाया। फिर हसन के 72 जिगर के 72 टुकड़े, और उसके बाद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का करबला के मैदान में आना, और आखिरी वक्त में ये पूछना कि तुम मुझे किस जुर्म में मारना चाहते हो, और सामने से ये कहना लिबुक से अभी तुम्हें तुम्हारे बाबा की बुक से। अज़ादारों, ये अय्याम
وہ ایام ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے. پورا محرم سفر سب امام حسین سے مخصوص ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ دل کھول کر حسین پر گریہ کریں، دل کھول کر حسین کو روئیں عزاداروں، لیکن یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. ہر سال ہم سوچتے ہیں عزاداروں. محرم کی آج شب 25 آ گئی اور یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے یہ اس عنوان سے منعقد ہوئی ہے عزیزوں کہ اس کا ماتم کرنا ہے کتنا جس کو کوئی پرسہ دینے والا تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. عزاداروں یہ اس کا ماتم ہے کہ جو اپنے بابا کو 35 سال عزادار بن کے رویا ہے. بیٹا بن کے نہیں رویا عزاداروں، عزادار بن کے رویا ہے. اور یہ مولا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ایسے روئیں کہ جیسے کوئی دکھیاری ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، وہ شب آ گئی کہ جب ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. عزاداروں ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے لیکن آہستہ سے تابوت کی زیارت کیجئے گا، اس لیے کہ یہ اس کا تابوت ہے کہ جس کے گوشت کو اس کی زنجیریں کھا گئیں. اللہ اکبر. عزاداروں آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزاداران مظلوم کربلا، آج اس کے مصائب سنیے کہ جس کے اوپر بہت مصیبتیں پڑی. عزاداروں جب 11 محرم آئی تو 11 محرم کو امام سید سجاد جب سوار ہو کے پشت ناکہ پہ تھے اور جا رہے تھے قید ہو کے تو ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا. حضرت زینب نے سوال کیا، تصور کیجئے گا کہ حضرت زینب نے سوال کیا کہ اے میرے لال سید سجاد، کیا اس عالم غربت میں اپنی پھوپھی کو اکیلا چھوڑ دو گے؟ تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، انہوں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفنا دیا ہے، لیکن پھوپھی اماں اس کا حال غیر کیوں نہ ہو جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا کربلا کی زمین پر اریاں پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق اور کمر میں لنگر ہو. عزاداروں یہ لٹا ہوا قافلہ جب جانے لگا، عزاداروں آپ انصاف سے بتائیے اور تصور کرتے جائیے گا. بس چند جملے ہیں مصائب کے سنیے، اور مصائب میں اگر آپ نے آنسو گرا دیے تو آپ کے گریہ ادا ہو گیا، آپ کی مجلس مکمل ہو گئی. عزاداروں یہ سید سجاد اتنے مظلوم ہیں. عزاداروں ہمارے اور آپ کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ نے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ مرنے والے کا جو وارث ہوتا ہے وہ فرش پر بیٹھ جاتا ہے اور سب لوگ آتے ہیں آ کے پرسہ دیتے ہیں، بھائی تمہارے باپ کا پرسہ قبول کرو، ارے پریشان نہ ہونا ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن سید سجاد کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. ارے کسی نے کوئی سوال نہ کیا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا. لیکن عزاداروں شام میں جب یہ آزاد ہوئے قیدی تو زینب نے آبا کو بچھایا اور بچھانے کے بعد سید سجاد کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا سید سجاد ابھی تک تمہیں کوئی پرسہ نہیں دے رہا تھا، اے سید سجاد لو اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو، اپنے بھیا کا پرسہ قبول کرو. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ 35 سال امام سجاد اپنے بابا کو عزادار بن کے روئے ہیں. عزادارو لوگ یہ کہتے تھے کہ امام اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہونے لگتا تھا. عزادارو سید سجاد اپنے بابا پہ بہت روتے تھے. جب کبھی پانی آتا تھا اور کھانا آتا تھا تو کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا کھانا آیا ہے.
ظالموں نے آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو اس سید سجاد بہت گریہ کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ جب ظالم نے امام کو زہر دیا، امام کو زہر دیا، عزادارو جب زہر دیا تو چوتھے پانچویں امام علیہ السلام موجود تھے، وہ آئے امام کو غسل و کفن دیا۔ عزادارو غسل و کفن جب دے رہے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ جب غسل دے رہے تھے، چونکہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے نا، تو پانچویں امام جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے تو امام چیخ مار کے روئے۔ عزادارو لوگوں نے پوچھا مولا چیخ مار کے کیوں روئے؟ تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ میرے بابا کو جو ہتکڑی اور بیڑی کے زخم تھے وہ آج تک تازہ ہے، ابھی تک صحیح نہیں ہوئے، لیکن عزادارو مولا باقر نے مولا سید سجاد کو غسل و کفن دیا اور مولا کا جنازہ تیار ہوا، اور جنازہ تیار ہونے کے بعد جنت البقیع کی طرف روانہ ہوا۔ عزادارو جب جنازہ امام سجاد کا اٹھا ہوگا تو کیا امام سجاد کی روح نہ تڑپی ہوگی، اور شاید کربلا کا رخ کر کے کہا ہو اے بابا میرا جنازہ تو شان و شوکت سے اٹھنا ہے، لیکن اے بابا آپ کا جنازہ بے گورو کفن بڑا ہوا تھا، کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں تھا، اور فاطمہ زہرا فریاد کر رہی تھی اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔